سے تیز اور تر حالات پیدا کر دیتی ہیں، اور ذرائع اور وسائل مہیا ہو کر پھر ان میں تیزی آتی جاتی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کوئی محدود طاقتوں والا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو نبی کے زمانے میں بھی نبی سے کیے گئے تمام وعدے اور فتوحات کو اس زمانے میں اور اس کی زندگی میں پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بعد میں آنے والے بھی ان فتوحات اور انعامات سے حصہ لینے والے بن جائیں۔ بس اس زمانے کے تیز وسائل ہمیں اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ان کا صحیح استعمال کریں، انہیں کام میں لائیں، اور صحابہ کے نقش قدم میں چلتے ہوئے زمانے کے امام کے معین و مددگار بن جائیں اور مددگار بن کر اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہوں۔ تیز رفتار وسائل اس طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ ہم اس تیز رفتاری کو خدا تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہوئے اس کے دین کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ والناشرات نشرا، اور پیغام کو اچھی طرح نشر کرنے والوں کو بھی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام وہ ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ کامل اور مکمل دین جو تا قیامت قائم رہنے والا ہے، اور اس زمانے میں اس دین کے احیاء نو کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے اس نشر کے اس زمانے میں جدید طریقے مہیا فرما دیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آج کل کے وسائل اور جدید طریقے موجود نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے تبلیغ اسلام کا حق ادا کر دیا۔ آج کل ہمارے پاس یہ طریقے موجود ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے زمانے میں یہ مقدر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیش گوئی بھی فرما دی تھی۔ یہ آیت جو ہے یہ پیش گوئی ہے، جس کا جو دوسری جگہ اس طرح ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی۔ بس ایک تو یہ زمانہ کتابیں پھیلانے کا ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور اس وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن کا ایک بے بہا سمندر ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور اس کی اشاعت آپ کے زمانے میں ہوئی، آپ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے صحابہ نے بھی اس کو پھیلانے میں خوب کردار ادا کیا۔ جب صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی نے کوئی کتاب دوسرے شخص کو دی، اس نے پڑھی، اس پہ دل پہ اثر ہوا، اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگ احمدیت میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اور ایک قربانی کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام کیا، جیسا کہ اسلام کے دور اول میں صحابہ نے کیا تھا۔ اور پھر یہ لوگ یہ صحابہ خدا تعالیٰ کے پسندیدہ بن گئے، جن کی قسم کھائی گئی ہے، جن کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والا
کردار ادا کیا، جس سے یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو قرب پانے والے بن گئے۔ آج خدا تعالیٰ نے ان کتابوں کو نشر کرنے کے اور اسلام کے مخالفین کے جواب دینے کے پہلے سے ہی بڑھ کر ذرائع مہیا فرما دیے ہیں جو تیز تر ہیں۔ کتابیں پہنچنے میں وقت لگتا تھا، اب تو یہاں پیغام نشر ہوا اور وہاں پہنچ گیا، یہاں کتاب پرنٹ ہوئی اور دوسرے اینڈ سے نکال لی گئی۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب، قرآن کریم اور دوسرا اسلامی لٹریچر انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے نشر ہونے کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ جو تیزی میڈیا میں آج کل ہے، آج سے چند دہائیاں پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ بس یہ مواقع ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ اور دفاع میں ان کو کام ملاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو یہ جدید ایجادات اس زمانے میں، اور اس کا فضل ہے یہ جدید ایجادات اس زمانے میں ہمارے لیے اس نے مہیا فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے یہ مہیا کر کے سہولت پیدا فرما دی ہے تبلیغ کے کام میں۔ ہماری کوشش اس میں یہ ہونی چاہیے کہ بجائے لغویات میں وقت گزارنے کے، ان سہولتوں سے غلط قسم کے فائدے اٹھانے کے، ان سہولتوں کا صحیح فائدہ اٹھائیں، ان کو کام میں لائیں، اور اگر اس گروہ کا ہم حصہ بن جائیں جو مسیح محمدی کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہا ہے، تو ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ MTA کی تقریب پر میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آج MTA کا ہر کارکن چاہے جہاں بھی ہے وہ کام کر رہا ہے دنیا میں یا یہاں کام کر رہا ہے، کسی بھی کونے میں ہو، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ کام تو خدا تعالیٰ نے کرنا ہے، جیسے خدا تعالیٰ نے خود آپ سے فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں کہ آپ کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچے۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور یہ تمام ایجادات اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ لیکن ہم اس سوچ کے ساتھ اگر یہ کام کریں کہ ہم اس تبلیغ کا حصہ بن کر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بھی بن جائیں، اور یہ دیکھیں اپنے آپ کو ہم آیا بن رہے ہیں کہ نہیں، تو تبھی اس کا صحیح حق ادا ہوگا۔ ایسے کارکنوں کو تبھی ان کے حقیقی مقام کا احساس ہوگا جب وہ یہ جائزہ بھی لے رہے ہوں گے، اور جب مقام کا احساس ہوگا تو جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی، اس طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ صرف ٹیکنیکل مدد یا کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو جانا یا پروگرام بنا لینا یا اسی طرح کے دوسرے کام کر دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے عبادتوں کی طرف بھی توجہ ہوگی، ہر کام کے بہتر انجام کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہوگا، اور والناشرات نشرن کو سامنے رکھتے ہوئے
صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، یعنی عبادتوں کے معیار کے ساتھ عملی کوششیں کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے مسیح کی مدد کرنے کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ اس پیغام کو دنیا کے میں پھیلانے کے لیے کوشش ہوگی، اور صرف یہ MTA تک محدود نہیں ہے بات، یا کچھ لوگوں کی ٹیم بنا دی جاتی ہے بعض ویب سائٹ پہ جواب دینے کے لیے، ان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر فرد جماعت کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو حق صحابہ نے ادا کیا اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اب تک وقت ضائع کیا ہے، یا ہماری توجہ پیدا نہیں ہوئی، یا احساس نہیں ہوا، تو اب اپنے اندر احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زمانہ اب تیزی سے اس طرف آ رہا ہے جب جلد سے جلد گو کے اتمام حجت تو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جس حد تک ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح ہر احمدی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم ایک انقلاب دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فالفارقات فرقا، پھر فرق کر کے دکھلانے والوں کی شہادت ہے۔ یہ تبلیغ اور ذرائع کا استعمال جو ہے یہ فرق کر کے دکھا رہا ہے۔ ہر احمدی جو کسی بھی صورت میں تبلیغی مہم میں حصہ لے رہا ہے فارقات فرقن کا حصہ ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، یا MTA کے کارکنان جو براہ راست اگر نہیں تو اس مشینری کا حصہ ہیں جو یہ کام سر انجام دے رہی ہے، اس نظام کا حصہ ہیں جو دنیا میں یہ صحیفے اور کتب نشر کر رہی ہیں، جو نیکی کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ آج دنیا میں اس نئی ایجاد کی وجہ سے کھیل کود اور لغویات کی تشہیر بھی ہو رہی ہے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا، لیکن دوسری طرف اللہ والوں کا ایک گروہ ہے، مسیح محمدی کے غلاموں کا ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ گو بعض دوسرے چینل بھی اسلام کی تعلیم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک محدود وقت کے لیے، اور پھر اس میں زمانے کے حکم اور عدل کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسی تشریحات اور بدعات بھی ہیں جو بعض دفعہ تعلیم کی روح کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اب مثلا یہی پروگرام آتے ہیں، سوال جواب کے، کسی نے مجھے لکھا کہ فلاں مولوی صاحب یہ تشریح پیش کر رہے تھے کہ عورتوں کے لیے اب پردہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں صرف سینے پہ اوڑھنیوں کو لپیٹنے کا حکم ہے، کہیں سر ڈھانکنے کا حکم نہیں ہے، حالانکہ بڑا وعدے، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو آن وسلم کی ازواج کے لیے تھا، حالانکہ اسی آیت میں مومنات کے لیے بھی حکم ہے۔ تو بہرحال یہ غلط قسم کی توجیہات پیدا کی جاتی ہیں، پھر بدعات پیدا کی جاتی ہیں، بہانے بنائے جاتے ہیں کس طرح اسلامی حکموں کو ٹالیں۔ تو اس طرح یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس کی روح کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بس اصل تعلیم وہی ہے جو اس غلام صادق کے ذریعے پھیل رہی ہے، جو زمانے کا حکم اور عدل ہے، اور یہی تعلیم ہے جو حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور خالص دینی اور بدعات کی ملونی میں فرق کر کے دکھانے والی ہے۔ بس مسیح موعود کا کام بطور حکم عدل کے فارقات فرقن کی حقیقی تشریح کرنا ہے۔